نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان پارٹ 14 کے سلسلے میں آج دو امور کہ عورتوں کے روزے کی قضاء کا طریقہ کیا ہے اور کن امور سے روزہ کی قضاء واجب ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ امور جن سے صرف روزہ کی قضاء لازم آتی ہے اور کفارہ نہیں دینا پڑتا وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور الگ سے اتر گئی تو اس صورت میں روزہ کی قضاء لازم آئے گی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد پانی حلق میں سے نیچے اتر گیا۔ نمبر 3، کہہ آئی اور قصداً حلق میں لوٹا دی یا قصداً منہ بھر کے کہہ کر ڈالی اور روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء لازم ہوگی، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں کہہ منہ بھر کے ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ یاد نہ ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، کنکری یا پتھر یا کا ٹکڑا یا گٹی یا مٹی یا کاغذ یا کوئی بھی چیز قصداً نگل لی۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ دانتوں میں رہ جانے چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا، چاہے جب کہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے کے سے کم ہو تب بھی اس عمل سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 6 نمبر پہ دانتوں میں نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضاء واجب ہوگی۔ اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، بھولے سے کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا پی لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ 9ویں نمبر پہ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالنا۔ نمبر 10ویں پہ ہے کہ ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لینا حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں روزہ کی قضاء لازم ہوگی۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزوں کی قضاء پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا معمول تھا۔ روزوں کی قضاء پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے وہ روزے جو شرعی عذر کی بنا پر رہ جاتے تھے انہیں علی الحساب ماہ شعبان میں رکھ لیتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہوتی تو میں انہیں شعبان کے علاوہ قضاء نہ کر سکتی تھی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ قضاء کردہ روزوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ روزوں کی قضاء کی وجہ سے ان کے شوہر نامدار کی خدمت میں کوئی کوتاہی یا کمی واقع ہو۔ اس روایت سے فقہاء نے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد ادارہ منہاج القرآن کی تصنیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔